نصلي على رسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق اللہ العلی العظیم. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، جتنا پہلا کلاس کا وقت ہوتا ہے انشاءاللہ اتنا ہی وقت دوں گا. قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے جس کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرما دیا لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. بے مثل بے مثال اور لا ریب کتاب ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جو مردہ دلوں کو، زنگ آلود دلوں کو زندہ و جاوید کرتی ہے، تر و تازہ کرتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے ہدایت کا اور شفا کا ذریعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی. اس سے پہلے بھی کتابیں آئیں، ہم ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اپنے وقت میں مبرحق شریعتیں تھیں، اب یہ آخری کتاب ہے. اسی کتاب کے مطابق ہمیں فیصلے کرنے کا، معاملات چلانے کا حکم دیا گیا ہے. اور قرآن اور حدیث یہ ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے. اور انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم اور دوسرا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ہے. یہ قرآن کریم صرف رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی تلاوت کر لینا، 2-4 دفعہ پڑھ لینا، اور وہ بھی پڑھنے کا انداز جو ہمارا ہوتا ہے، پڑھنے کا انداز تو یوں ہو کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. قرآن کریم کی تلاوت ایسے مسعود کن انداز میں سے اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تجوید، قواعد و ضوابط، اصول و ضوابط، فن تجوید کے مطابق تلاوت کی جائے تو پھر ایسی تلاوت فائدہ دیتی ہے. یہ نہ ہو کہ الفاظ کی نہ تو خود سمجھ آئے نہ سننے والے کو سمجھ آئے. قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. اس کے 5 حقوق ہیں. پہلا حق عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے اس پر ایمان لانا. یوں تو ہم سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، مگر جو تقاضا ایمان کا ہے ہم اس تقاضے پہ پورا نہیں اترتے. قرآن کریم پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس زبان سے کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے جی میں نے قرآن کو آخری کلام مان لیا اور یہ اللہ کی کتاب ہے بس ٹھیک ہے، اور اپنے معاملات، اپنی معیشت، معاشرت، طرز زندگی اس قرآن کے مطابق نہ ڈالیں تو کیا فائدہ اس پر ایمان رکھنے کا؟ اسے ایمان نہیں کہتے. اس طرح کا کھوکھلا ایمان اللہ رب العزت کو نہیں چاہیے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار ہو اور دل ساتھ دے، دل تصدیق کرے. جیسے کہا ہے شاعر نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ یا حاصل، دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن پر ایمان کا، مگر کوئی تھوڑی بہت مصیبت اللہ نہ کرے آ جائے، فقر و فاقہ آ جائے، ہم واویلا کرتے ہیں اور ایسے ایسے جملے بولتے ہیں اور کستے ہیں جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں. یہ قرآن پر ایمان ہے؟ نہیں، اس کو قرآن پر ایمان نہیں کہتے. قرآن نے تو کہا ہے کہ مصیبت آئے تو صبر کرتے ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مگر ہمارا رویہ کچھ اور ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ غائب کوئی بھی نہیں جانتا، مگر ہمارا نظریہ اکثر مسلمانوں کا ایسا ہے بابے بھی غیب جانتے تھے، بابیاں یا بلیاں بھی غیب جانتے ہیں. میری سرکار 1500 میل بیٹھی دور بیٹھی ہوئے تو پتہ چل جاتا میں کی کر رہے ہیں. اسے ایمان نہیں کہتے. اگر غائب کسی ہستی کو ہوتا تو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے نبی بھی غائب نہیں جانتے. وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا، غائب کے خزانے اس کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہیں. ایک طرف ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری طرف قرآن بھی غائب جانتا ہے، قرآن بھی غائب جانتا ہے. اور قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، پیارے نبی آپ اعلان کریں اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غائب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا، یعنی مجھے کوئی مصیبت نہ پہنچتی، میرے راستے میں روڑے نہ اٹکائے جاتے، رکاوٹیں نہ آتی، میرے خاندان کو تکلیفیں نہ دی جاتی، مجھے صدمات سے نہ گزرنا پڑتا، میں بھلائیاں حاصل کر لیتا. آپ غائب نہیں جانتے تو پھر دوسرا خاک جانتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو اس دنیا میں کوئی نہیں آیا. قرآن کہتا ہے ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو. مگر یہاں کہا کیا جاتا ہے سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ. نبی سارے تو اللہ کے در کے سوالی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے، اسے ایمان نہیں کہتے. مولانا ظفر علی خان نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، ایک شعر بڑا خوبصورت ہوتا ہے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، یہ ڈھونڈنے سے ملتی ہے قاری کو قرآن کے صفات سے. ایمان اس کو نہیں کہتے. ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جو میرے رب نے فیصلہ کر دیا، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، وہ فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ بہتر ہے، مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اس فیصلے میں خیر ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کافروں کو، مشرکوں کو، یہود و نصارہ کو، غیر مذاہب کے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آؤ اسلام کے دائرے میں آ جاؤ. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی مقبول ترین مذہب ہے تو وہ فقط اسلام ہے. یہ تو کافروں کو، غیر مسلموں کو، اہل کتاب کو، آج کیا لکھتا ہے، سب کو دعوت دی. اور اللہ رب العزت نے ہمیں بھی دعوت دی. ہم مسلمانوں کو، ہم جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ہمیں بھی دعوت دی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم بھی ایمان لے آؤ. یعنی صرف یہ زبان سے جو ہمارے نعرے ہیں نا، اس چیز کا ایمان نام ایمان نہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لے آؤ. ہمارے ایمان کے اندر پختگی نہیں، رسوخ نہیں، مگر نہ ایمان تو بڑھتا ہے. اہل علم کے پاس بیٹھیں، سارے لوگوں کے پاس بیٹھیں، مساجد میں آئیں، یہاں آ کر ایمان بڑھتا ہے. اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، ایمان بڑھتا ہے. یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں، اور قرآن کے بارے میں بالخصوص اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ایمان والوں کے پاس جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے. واقعتاً آپ درس واز سنتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں تو دل جو ہے وہ کھل کھلا اٹھتے ہیں، رونق آتی ہے چہروں پر. یہ ایمان ایسے ملتا ہے. ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے. ایمان کی بڑی لمبی چوڑی تفسیر ہے. ایمان دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. ایمان کا تعلق باطن سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے. ہم سارے مسلمان تو ہیں لیکن سارے مومن نہیں ہیں. جیسا کہ ہم سورۃ الحجرات میں پڑھ کر آئے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا جب دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، فرمایا نہیں وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ نہ کہو ہم مومن ہو گیا، ہم ایمان لے آئے، کہو ہم مسلمان ہو گیا، ہم اسلام لے آئے. ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر رسوخ کس نے نہیں پکڑا، ابھی تم مومن نہیں ہوئے. ایمان تو اسے کہتے ہیں کہ جناب کوئی بڑی سے بڑی مصیبت اللہ نہ کرے، پریشانی آ جائے، بندے کا اپنی رب کی ذات پر توکل ہو کہ میرا رب جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، رب کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں. اسے ایمان کہتے ہیں. یہ ایمان کے چند ذرات ہمارے دلوں کے اندر ہے. آئیے یہ رمضان کا مہینہ، یہ ایمان کو جلا دینے کا، ایمان کو فروغ دینے کا،
پڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے، یہ بنیادی حق ہے۔ یہ 5 کا پہلا حق عرض کیا ہے کہ قرآن پر ہم ایمان رکھیں جس طرح ایمان رکھنے کا حق ہے۔ یہ نہیں بیماری مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، فلاں جگہ تو طویل پر پڑھ لیا ہوتی، تو پھر عجیب عجیب طریقے، اے طویل ساڑنا اے اس طویل کو چھتر مارنے، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ اسلام ہے؟ اسلام اسے نہیں کہے۔ یہ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، فلاں درگاہ پہ، فلاں خانقاہ پہ، اسے اسلام نہیں کہتے، اسے ایمان نہیں کہتے۔ شفا دینے والی ذات فقط اللہ کی ذات ہے۔ سارے نبی اسی کے در پر جھکتے رہے، وہ ذات تو وہ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہوا بھی ہو، بادل بھی ہو، بارش نہ ہو تو کیا فائدہ، قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، عمل نہ ہو تو کیا فائدہ، وما علیہ